والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة قلنا بلى قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ درود، سلام بے حد، بے حساب، بے شمار، لا تعداد اس عظیم ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی شان کے لائق ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سورہ حجرات کی تفسیر چل رہی تھی اور آج اسی تسلسل میں 5واں خطبہ ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 پر آج کلام کروں گا۔ اللہ کریم حق بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام بہت خوبصورت دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور مقبول، محمود، پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام حلم کی تعلیم دیتا ہے، صبر کی، برداشت کی، ایثار کی، قربانی کی، ہمدردی کی، پیار محبت کی، اخوت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام عزت اور احترام کا درس دیتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کی ڈیفینیشن پوچھے تو اسلام کو ایک لفظ کے اندر اگر بیان کرنا ہو تو وہ ہے پیار، محبت، عزت، احترام، دوسرے کی رائے کی قدر اور احترام، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ یہ اسلام کی سمپل سی ڈیفینیشن ہے۔ اسلام نفرت کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام فتنے فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام جھوٹ، غیبت، تہمت کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ فتنہ، فساد، قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، تہمت، یہ ساری چیزیں شیطان کی پسندیدہ ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان جنت کے راستے پر چلے، اور اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہت بہتر صورت میں پیدا کیا ہے۔ انسان روبوٹ کی طرح نہیں ہے۔
انسان مشین کی طرح نہیں بلکہ حواس رکھتا ہے، حواس اور احساسات کے ساتھ معاشرے میں زندگی گزارتا ہے۔ انسان کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، خوشی پر خوش ہوتا ہے، غم کی خبر پر آنسو بہاتا ہے۔ انسان روبوٹ کی طرح یا پتھر کی مورت کی طرح بے حس نہیں ہے بلکہ احساسات، فیلنگز رکھتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالی نے سوچنے کی صلاحیت رکھی ہے، عقل و خرد سے نوازا ہے۔ انسان عقل و خرد رکھتا ہے، پھر اسی کے مطابق پسند اور ناپسند، اسی کے مطابق سوچ و فکر کا زاویہ وہ رکھتا ہے۔ کسی کو صالحین کی پسند، صالحین کی صحبت پسند ہے، اور کسی کو ظالمین کی صحبت پسند ہے، کیونکہ ہر ایک کے سوچنے کا انداز الگ الگ ہے، ان کے درمیان فرق ہے۔ اسی فرق کی بنیاد پر سب کی پسند ایک جیسی نہیں ہے۔ پسند اور ناپسند میں، سوچ اور فکر میں بڑا فرق ہے۔ کسی کو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے تو کسی کو برے لوگوں کے ساتھ، کسی کو علماء کی صحبت پسند ہے تو کسی کو جاہلوں کی بیٹھک پسند ہے، کسی کو سخاوت اچھی لگتی ہے تو کسی کو سانپ کی طرح مال کے اوپر بیٹھنا پسند ہے، کیونکہ سوچ اور فکر کا زاویہ سب کا الگ الگ ہے۔ کوئی اپنا مال لٹاتا ہے غریبوں کے لیے روٹی کپڑے مکان کی خاطر، کسی کی سوچ مختلف اور وہ غریبوں کے کپڑے تک اتروا دیتا ہے، جھونپڑی جو اس بیچارے کی اس کو بھی آگ لگوا دیتا ہے زمین کی خاطر۔ تو سوچ و فکر میں اختلاف ہے۔ کسی نے اسلام کے خوبصورت پیغام کو عقل کے ترازو پر تول کر اسلام کو پسند کیا اور ایک اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا، اور کسی نے شیطان کے وسوسے سے مغلوب ہو کر کبھی پتھروں کو سجدہ کیا، کبھی آگ کی پرستش کی، کبھی سورج کو پوجنے لگا، کبھی بندر کے آگے اور گائے کے آگے ماتا ٹیکنے لگا۔ ہر ایک کی سوچ مختلف ہے۔ سوچ و فکر اور پسند اور ناپسند کے اس اختلاف میں اگر اعتدال نہ ہو بلکہ ضد ہو، جہالت ہو، انا ہو، ہٹ درمی ہو، خود غرضی ہو، تو پھر سوچ و فکر کا اختلاف آپسی بے جا جھگڑوں کا سبب بن جاتا ہے۔ سوچ و فکر کا اختلاف اگر اس میں اعتدال نہ ہو بلکہ اس کی بنیاد جہالت پر ہو، ضد پر ہو، ہٹ درمی پر ہو، خود غرضی پر ہو، مفاد پرستی پر ہو، تو پھر وہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور جب بے جا جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر اس سے پوری سوسائٹی، کمیونٹی، معاشرہ اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اگر اختلاف میں اعتدال نہ ہو تو پھر کلمہ پڑھنے والا بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر داتا صاحب کے مزار پہ دھماکہ کروا لیتا ہے۔ اختلاف تھا لیکن اختلاف میں اعتدال نہیں تھا، تو پھر کلمہ بھی بندے کو کلمہ پڑھنے والا بھی لڑائی جھگڑے بلکہ خود کو مارنے تک وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر اختلاف میں اعتدال نہ ہو تو پھر صلاۃ و سلام پڑھنا بھی بندہ شرک ٹھہرا دیتا ہے۔ میلاد کی مجلس ہو، محفل معراج ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، نہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہو، پھر سب کچھ وہ بدعت اور شرک نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف میں اعتدال نہ رہا۔ اور اگر اعتدال ہو اختلاف میں، پھر اس کے لیے تو حضور فرماتے ہیں یہ جو فروعی اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف امتی رحمہ، کہ جو اختلاف ہے امت کے اندر یہ رحمت ہے۔ فروعی اختلافات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجتے ہیں، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کتاب المغازی میں، کہ ایک جماعت کو حضور علیہ السلام بھیجتے ہیں کہ جاؤ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے ادا کرنی ہے۔
تو صحابہ نکل پڑے. اب راستے میں ہیں اور عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہے، تھوڑا سا ٹائم باقی ہے. اب صحابہ کی جماعت دو حصوں میں بیٹھ گئی. صحابہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نماز عصر قضا ہونے والی ہے، ہمیں نماز کو اپنے وقت کے اندر ادا کرنی ہے، اور انہوں نے نماز عصر ادا کر لی. دوسری جماعت جو تھی صحابہ کی، انہوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا کہ تم نے عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، تو ہمیں وقت کو نہیں دیکھنا، مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھنا ہے. دو حصوں میں بٹ گئی. ایک نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا، اس پر عمل کیا. انہوں نے اس سے یہ مفہوم اخذ کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ وہاں پڑھنی ہے تو پھر وہاں پڑھنی ہے. اور دوسری جماعت نے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک، اس کا مفہوم یہ تھا، آپ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ اتنی تیزی سے چلو کہ تم عصر کی نماز وہاں پڑھ سکو، لیکن اگر ہم وہاں نہیں پہنچ پائے تو عصر کی نماز قضا نہیں کرنی، ہم نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے. اچھا، دونوں میں اختلاف ہوا. جب حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کو بھی غلط نہیں کہا، فرمایا دونوں ٹھیک ہے. صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے پہ کوئی فتویٰ، اختلاف تھا نا، اختلاف ہوا نماز کے بارے میں، کوئی نماز چھوٹی چیز ہے نہیں، اختلاف ہوا، لیکن باوجود اختلاف کے انہوں نے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے پر فتویٰ بازی، ایک دوسرے کے لیے کینہ بغض حسد نہیں رکھا. بدر کے میدان میں 70 کافر قیدی بن کر آئے. اب حضور علیہ السلام نے مشورہ لیا. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اور حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ان کو قتل کر دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ لیا، ان کی رائے پوچھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. دونوں کی رائے، دو الگ الگ جماعتیں ہوئی، دونوں کی رائے مختلف، لیکن ایک دوسرے کی رائے کا احترام ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان فروعی مسائل میں شدید اختلاف تھا. باوجود اختلاف کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت جو ہے وہ سواری پر سوار ہو کے آ رہے ہیں، تو گئے اس سواری کی مہار پکڑی، رکاب پکڑی اور آگے آگے چلنے لگے. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہو، آپ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہو. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم بزرگوں کا اور اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں. حالانکہ اختلاف تھا، مسائل میں اختلاف تھا. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کو، آپ اپنا ہاتھ ذرا آگے کریں. ہاتھ آگے کیا تو آپ نے جھک کر ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا، ان کے ہاتھوں کو چوما ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ آل رسول ہو، حضور کے خاندان سے ہو، اور ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ آل رسول کے ساتھ اس طرح پیش آیا جائے. معاملات میں اختلاف ضرور تھے، لیکن وہ اختلافات ضد، ہٹ درمی، وہ اختلافات نفرت، حسد، کینے کی بنیاد پر نہیں تھے، وہ اللہ رسول کے لیے تھے. اور وہ فروعی اختلافات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 100 سے زائد مسائل پر اختلاف تھا. ایک دو مسائل پر نہیں، کتنے؟ 100 سے زیادہ مسائل پر اختلاف تھا. لیکن جب حضرت عمر بن خطاب حضرت عبداللہ بن مسعود کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ علم و فقہ سے بھرا ہوا برتن آ رہا ہے، جس کی قدر، جس کی تعظیم اہل قادسیہ بھی کرتے ہیں. اور پھر جناب عمر بن خطاب کے انتقال کے بعد عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں جب 2 آدمی آئے نا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے یہ مسئلہ یا یہ عمل، یہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے سیکھا ہے، حضرت عمر بن خطاب نے پڑھایا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اختلافات 100 سے زیادہ مسائل پر اختلاف رکھتے ہیں.
آپ نے اس آدمی سے کہا کہ تمہیں جس طرح عمر بن خطاب نے سکھایا ہے اسی پر عمل کرو، اور آپ روتے ہوئے اللہ اکبر ارشاد فرماتے ہیں، یہاں لکھا ہے کہ آپ اتنا روئے کہ جو کنکریاں پڑی تھی وہ بھی تر ہو گئی تھی ان کی آنسوں سے۔ آپ نے فرمایا تم اسی طرح پڑھا کرو جس طرح عمر بن خطاب نے پڑھایا۔ وہ اسلام کا ایک ایسا مضبوط قلعہ تھا کہ لوگ اس میں داخل ہونے کے بعد نکل نہیں سکتے تھے۔ ہاں، جب عمر ہم سے جدا ہو گئے تو اس قلعے میں شگاف پڑ گیا ہے۔ صحابہ کرام شدید اختلافات کے باوجود بھی ایک دوسرے کے لیے عزت، احترام، محبت کے جذبات رکھتے تھے۔ ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہوتا تھا، نفرت نہیں تھی، حسد نہیں تھا، بغض نہیں تھا۔ وہ پیار محبت سے رہتے تھے اگرچہ ان کے درمیان اختلافات تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں، امام شافعی کو دیکھیں، امام مالک کو دیکھیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، ائمہ اربعہ، کتنے مسائل میں ان کا اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود سب ایک دوسرے سے عزت، احترام، محبت۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے جب آپ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام اعظم کے مزار اقدس پر آتے ہیں نا، فجر کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو امام شافعی جو تھے رحمت اللہ علیہ وہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے، لیکن امام اعظم کے مزار اقدس پر آئے تو آپ نے قنوت نہیں پڑھا، آپ رفع دین کرتے تھے۔ امام شافعی امام اعظم کے مزار پر آ کے آپ نے رفع دین نہیں کیے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ آپ تو دلائل دیتے ہیں کہ آپ رفع دین کے قائل ہیں، آپ قنوت پڑھتے ہیں، یہاں کیوں نہیں کیا؟ کہا مجھے اس صاحب مزار سے حیا آتی ہے۔ امام اعظم اس کے قائل نہیں تھے کہ رفع دین کرے نماز میں۔ امام شافعی نے امام سمجھ کر، بزرگ سمجھ کر، مسائل میں اختلافات ہونے کے باوجود احترام کیا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں ہم نماز میں ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ زیر ناف باندھتے ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ امام مالک ان کے ہاں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ امام شافعی اور آپ کے شاگرد امام احمد بن حنبل وہ ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں۔ اختلاف ہے نا، باوجود اختلاف کے کسی نے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ یہ گوشت، اونٹ کا جو گوشت ہے، اس کے کھانے کے بعد امام احمد بن حنبل کا فتویٰ وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک ان کا فتویٰ الگ ہے، وہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا۔ باوجود ایسے فروعی مسائل، اختلافات کے، لڑائی جھگڑا اعتدال میں رہتے ہوئے، جب اختلاف مخالفت بن جائے، جب اختلاف مخاصمت بن جائے، جب اختلاف عداوت اور نفرت بن جائے تو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب مسائل جسے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کے لیے رحمت ہے، ایسا اختلاف، جب یہ اختلاف مخالفت کا رخ اختیار کر جائے اور اس کی بنیاد پھر جھگڑوں پر ہو جائے، تو پھر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ سورہ انفال آیت نمبر 46۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہوا یعنی تمہارا روب ختم ہو جائے گا، ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، یقین رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جب جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر قوم میں انتشار آتا ہے، انتشار آتا ہے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ٹرسٹ ختم ہوا تو پھر قوم کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی، قوم کا روب، دبدبہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آپس کے انتشار کی وجہ سے۔ حضرت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام لیلۃ القدر کی رات کہ وہ کون سی رات ہے بتانے کے لیے گھر سے نکلے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام
لیلۃ القدر کی تاریخ بتانے کے لیے کہ وہ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، کون سی رات ہے، حضور وہ رات بتانے کے لیے باہر نکلے تو دیکھا 2 صحابی ہیں وہ آپس میں لڑ رہے تھے. حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اور حضرت کعب بن مالک. حضرت کعب بن مالک نے ان کو قرض دیا ہوا تھا، وہ قرض لینے کے لیے ان سے بات کر رہے تھے تو آواز اونچی ہوگی. مسجد تھا، مسجد کے اندر تھے. نبی علیہ السلام جو ہی باہر نکلے اور آپ نے یہ ماحول دیکھا نا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر وانہ تلاح فلان وفلان فرفعت. میں تمہیں شب قدر کے متعلق خبر دینے آیا تھا، اطلاع دینے آیا تھا، اس کا تعین کرنے والا تھا کہ کون سی رات شب قدر کی ہے، مگر فلاں اور فلاں کی جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا. تمہیں بتانے آیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے. شب قدر کون سی رات؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات. ایک رات 1000 مہینے کی کمائی. لیکن کس وجہ سے وہ رات چھپا دی گئی؟ جھگڑے کی وجہ سے. جھگڑے کی نحوست ایسی ہے، اللہ اکبر. حدیث ہے تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس. ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کون کون سے دن؟ پیر اور جمعرات. کیوں؟ فَيُغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جس کی وجہ سے یعنی جب وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو مومنوں کی مغفرت ہوتی ہے، بخششیں ہوتی ہیں، سوائے مشرک کے. جو شرک کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہے، کافر کی مغفرت نہیں، یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے. الا، آگے پھر استثناء آیا، آگے رکاوٹ آئی کس چیز کی؟ فرمایا الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء، البتہ جن میں باہمی رنجش اور جھگڑا ہوتا ہے ان کی بخشش ملتوی کر دی جاتی ہے. جو 2 بندے آپس میں لڑتے ہیں ان کی مغفرت ان راتوں میں بھی نہیں ہوتی. جو جھگڑا کرتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہے. فَيُقَالُ أَنذِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو صلح کرنے تک چھوڑ دو. یعنی مطلب کیا؟ 2 بندے جو آپس میں لڑ رہے ہیں ان کی مغفرت، ان پر اللہ کی رحمت نہیں. کب تک؟ کہا جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لے. جیسے ہی یہ صلح کریں گے اللہ کی رحمت ان پر بھی نازل ہوں گی. باہمی جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ شر کے دروازے کھولتے ہیں، یہ اللہ سے دور کر دیتے ہیں. رحمت، عنایت، مغفرت نہیں ہوتی. آج کے معاشرے پر آپ ایک نظر ڈالیں، کمیونٹی پر نظر ڈالیں، آپ کو ہر طرف شر ہی شر، لڑائی ہی لڑائی نظر آتی ہے. کہیں ذات پات پہ لڑائی ہوتی ہے، کہیں سیاست کی بنیاد پر لڑائی ہے، کہیں مذہب کے بنیاد پر لڑائی ہے، کہیں کاروبار کی وجہ سے لڑائی، کہیں میاں بیوی کی لڑائیاں، گھروں کے اندر فتنے ہوتے ہیں، بھائی بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم لڑائی جھگڑے کی نحوست کو قرآن اور حدیث سے پڑھ لیتے تو پھر کبھی بھی اس طرح لڑائی جھگڑے میں ہم ملوث نہ ہوتے. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصن، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص کون ہے؟ جو جھگڑالو ہے، جو جھگڑے کرتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص ہے. اللہ اکبر. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی حدیث بیان فرما رہے تھے، مجلس میں تھے تو اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قاطع رحم، جو اپنے رشتہ داروں سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ان سے رشتے ناطے توڑتا ہے، فرماتے ہیں ہماری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. جو لوگوں سے لڑتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، ختم کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، قطع رحم کرتا ہے، فرمایا وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے. اچھا، ایک نوجوان اٹھا اور اپنی پھوپھی کے ساتھ کئی سالوں سے وہ ناراض تھا، دوڑتے ہوئے گیا پھوپھی کے پاس، ان کو راضی کیا، ان کے ساتھ خوش ہوا، ناراضگی ختم کر دی. تو پھوپھی نے کہا کہ جا کے صحابی رسول سے ذرا پوچھ کے تو آؤ کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. اب وہ نوجوان پلٹ کے جناب ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ جو لڑائی جھگڑے کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، وہ اٹھ کے چلا جائے یہاں سے، آپ نے کیوں کہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، جس قوم میں قاطع رحم یعنی جو رشتہ داری توڑتا ہے، لڑتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، جس قوم میں ایسا بندہ موجود ہو تو اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، اللہ رحمت نازل نہیں فرماتا۔ کس پر؟ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کرتا ہے، جو لڑتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرما تھے، انہوں نے فرمایا میں قاطع رحم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ اٹھ کے چلا جائے یہاں سے، وہ یہاں نہ بیٹھے ہمارے ساتھ، تاکہ ہم اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ قاطع رحم پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جس جگہ ایسا شخص موجود ہو جو لڑتا ہے، جگڑتا ہے، تعلقات ختم کرتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے محفل میں اللہ دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ یا آج جو ہم پر عذابات آ رہے ہیں بہت بے شمار کئی زاویوں سے، سکون نہیں ہے، مال و دولت بہت کچھ ہوگا، سکون نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہم پر رحمت کا نزول کیوں نہیں ہوتا۔ اللہ تو قرآن میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا فرمایا؟ مسلمان بھائی ہے تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو، اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ اللہ کی رحمت کب آتی ہے؟ جب دو مسلمان لڑتے ہیں یا جب دو مسلمان آپس میں صلح کرتے ہیں۔ مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کی یہ آیت نمبر 9، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں صلح کرائے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کرو اور عدل کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ دو روٹھے ہوئے بھائیوں کو ملاؤ، جب زندہ ہو نا موت کے وقت تو پھر بھائی خود دوڑ کے جاتا ہے، پھر روتا ہے مجھے معاف کر دو۔ کب معاف کر دو؟ جب وہ سنتا ہی نہیں، یعنی وہ جواب ہی نہیں دے سکتا۔ صلح زندوں کے درمیان کرواؤ۔ قبرستان میں اختلاف، کوئی قبرستان میں آپ نے دیکھا ہو کہ کسی نے جھنڈا اٹھایا ہو قبر والے نے، کسی نے کوئی گالی دی ہو کسی کو؟ قبر والے کسی سے اختلاف، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اختلافات زندوں میں ہوتے ہیں تو صلح بھی زندوں میں کراؤ، جب تک وہ حیات ہے ان کو ایک کرنے کی کوشش کرو۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، تو جوڑنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ جلتی پہ تیل کا کام نہ کرو۔ دو مسلمان لڑ رہے ہو تو مزید ان میں انتشار نہ پھیلاؤ، تیل اور نہ چھڑکو، بلکہ تم کینچی کا نہیں سوئی کا کام کرو۔ کینچی تو ایک کو دو کر دیتے ہیں، اور سوئی کیا کرتا ہے؟ سوئی کیا کرتی ہے؟ دو کو ایک کر دی۔ مسلمان تو کینچی کا کام نہیں تو سوئی کا کام کر، اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 باتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ خاوند اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے نا بعض اوقات اچھی نہیں بھی لگتی لیکن حالات کو ٹھیک رکھنے کے لیے کہتا ہے تو بہت چنگی ہے۔ ٹھیک حاجی صاحب نے فرمایا، مجبوری ہوتی ہے۔ حاجی صاحب فرما رہے مجبوری ہوتی ہے، اللہ صبر دے۔ اگر گھر والوں کے درمیان پیس رکھنا ہو، پھر جس کی 2 بیویاں ہو تو اللہ تعالیٰ صبر ہی دے۔ تو ان کے درمیان پیس رکھنے کے لیے آدمی اگر کوئی جملہ بول بھی دیتا اس کی پکڑ نہیں ہے۔ اسی طرح
ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ ایک ایک صف میں آ کے صف کو مکمل کرتے جائیں تاکہ آگے جگہ ہو تو پھر آپ آگے تشریف لا سکتے ہیں. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، جب صفیں مکمل ہو پھر پھلانگ پھلانگ کے نہ آئیں. آگے جگہ نہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ صفیں ساری مکمل ہیں، آپ پھلانگ پھلانگ کے آتے ہیں، ایک کو ادھر مارتے ہیں دوسرے کو ادھر مارتے ہیں، بیچ میں آپ تشریف رکھتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، بڑی وعیدیں ہیں اس کے اوپر. اور اگر جگہ موجود ہو تو پھر آپ اس گیپ کو مکمل کریں. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں تو ساتھ تو سٹاپ اتھے ہی ہے. تو اختلاف نہ ہو، پیس رکھنے کے لیے آپ کوئی کلمہ جملہ کہہ سکتے ہیں. دوسرا، جب آپ میدان جنگ میں ہو، آپ کو پکڑا جائے تو اب آپ نے اگر سچ بول دیا، راز فاش کر دیا تو نقصان ہے مسلمان قوم کا. اسلحہ کدھر رکھا ہوا ہے، مجاہد کدھر ہے، آپ نے سارا بتا دیا نقصان کا، وہاں بھی جائز ہے. اور تیسرا، دو مسلمانوں کے درمیان جب صلح کرانے لگو نا تو جا کے وہی چیز نہ بتاؤ جو اس نے کہا تھا، بلکہ آپ کو جناب وہ تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے خیال رکھتا ہے، وہ تو آپ کے لیے اچھے کلمات بول رہا ہے، تاکہ اس کا دل پگھل جائے. اسی طرح دوسرے کے پاس جا کے اس کے بارے میں اچھی بات کہے تاکہ ان کے درمیان صلح ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقہ والصلاۃ، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں کہ جو بافضل من درجۃ الصیام، جو روزے سے بھی افضل ہو، صدقے سے بھی افضل ہو، نماز سے بھی افضل ہو. یعنی نفلی نمازیں، نفلی صدقے، نفلی روزوں سے جو چیز اوپر کی ہو وہ میں وہ نہ بتاؤں. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ ارشاد فرمائے، کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا باہمی خلش اور رنجش، جھگڑے لڑائی ختم کرنا اور صلح کرانا، اور آپس میں فتنہ فساد تعلقات کا بگاڑ مون دینے والی چیز ہے. دو بندوں کے درمیان صلح کرانا یہ نفلی نمازوں سے کئی درجے بہتر ہے. دو بندوں کو ایک کرنا یہ صدقے سے افضل ہے، یہ روزوں سے افضل ہے. قرآن سورہ نساء آیت نمبر 128 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا، عبداللہ بن رواحہ ان کا اختلاف ہوا اپنے بہنوئی کے ساتھ. انہوں نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم میں کلام ہی نہیں کروں گا آج کے بعد، اپنے بہنوئی سے، برادر ان لا سے کلام نہیں کروں گا. لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کے درمیان جھگڑا ختم کر دینا. آپ نے کہا میں نے قسم اٹھائی ہے میں نے ان سے کلام ہی نہیں کرنا، تو میں لڑائی جھگڑا نہیں ختم کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ کو اپنی قسموں کے سبب اس چیز سے آڑ نہ بناؤ کہ نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو اور لوگوں کے مابین صلح کراؤ، اور اللہ سب سننے اور جاننے والا ہے. نیکی کا کام اللہ پسند کرتا ہے. قرآن کی آیت کیا نازل ہوئی؟ فرمایا اللہ کی قسم اٹھائی ہے نا، مطلب کیا؟ قسم کا کفارہ ادا کرو لیکن جا کے ان کے درمیان صلح کراؤ. ایک بوڑھا یہودی تھا شاس بن قیس، بڑا سخت مخالف تھا اسلام کا. اس نے دیکھا کہ اوس و خزرج انصاری صحابہ جن کی 100 سال لڑائی ہوتی رہی ہے، دو قبیلے جن کو رسول اللہ نے مسلمان کیا، یہ ایک جگہ بیٹھے میں تو ایک نوجوان یہودی کو بھیجے جا کے ان کی پرانی جو لڑائیاں ہوتی تھی نا وہ ذرا یاد دلاؤ. اچھا، وہ یہودی آیا اور ان کے درمیان اشعار پڑھنے لگا. وہ پرانی لڑائی جو تھی وہ ایک دفعہ پھر تازہ کر دی. مسلمان اٹھے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضور کو خبر ملی تو نبی علیہ السلام مہاجرین صحابہ کے ساتھ آئے. آپ علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ چلے ہیں، یا الفاظ ہیں بہت تیزی کے ساتھ گئے ہیں. اور وہاں جب گئے دونوں فریقین کو بتایا کہ یہ تو شیطان کی وسوسہ اندازی ہے، شیطان کروا رہا ہے. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل فرمائی. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا، فرقوں میں بٹ نہ جانا. یہ پوری آیات موجود ہے. آپس میں اختلافات، آپس میں لڑانا یہ یہودیوں کا کام ہے، اور مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. ٹائم نہیں ہے کہ میں اس پہ مزید کلام کروں. میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، شیطان تخ لگاتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے چیلے آتے ہیں، میں نے فلاں کو بے نمازی بنا دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ مشتمڑا آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کے ان کو علیحدہ کر دیا.
تو جنے دیا پترا تو ہی کم کیتا ہے، تو نہیں صحیح کام کیا ہے، تو نہیں اصل کام کیا. کیوں؟ دو بندوں کا اختلاف نہیں ہوا بلکہ دو خاندانوں کا اختلاف کروا دیا، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی ہے. رشتوں کو بچانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، رشتوں کو بچانے کے لیے اکڑتے تو مردے ہیں، زندہ لوگ ہی جھکتے ہیں. کیوں؟ جب رشتوں کے درمیان عداوت آ جائے، اکڑ آ جائے تو پھر رشتہ نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیات جو ہم پڑھتے ہیں، جو حدیثیں ہم سناتے ہیں، اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ یاد رکھیے گا، حلال ایسا نہیں ہو سکتا کہ صلح کروائی جائے حلال کو حرام کرنے کے لیے یا حرام کو حلال کرنے کے لیے. وہ ایک مسئلہ آیا کل کہ جی کل پرسوں علماء کے درمیان تھا کہ 3 طلاق ہو جائے نا تو اس کے بعد واپس صلح، 3 طلاق کے بعد پنچایت بیٹھ جاتی ہے، بزرگ بیٹھ جاتے ہیں، جی کوئی نہیں چلو صلح کرا لے ہو جائے. حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے پر صلح نہیں ہوتی. بد مذہب سے، گستاخ سے، قادیانی سے صلح نہیں ہو سکتی. عبداللہ بن رواحہ، یہ جو آیتیں میں نے پڑھی اس کا شان نزول کیا، عبداللہ بن رواحہ نے جب سنا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری، ایک روایت میں پیشاب کے حوالے سے لکھا کہ اس دراز گوش نے، گدھے نے پیشاب کیا، تو عبداللہ بن ابی منافق نے کہا او مجھے تو بڑا سخت اس نے تکلیف دی ہے اس کی بدبو نے. حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول ہے، انہوں نے کیا واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، اللہ کی عزت کی قسم رسول اللہ کے دراز گوش اس گدھے کے اس کا جو پیشاب ہے یہ تجھ سے زیادہ پاک ہے، تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں، اختلافات فروعی ہو اس کو ختم کرنا چاہیے، لیکن حلال کو حرام اور حرام کو حلال ابو جہل سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، قادیانیوں سے ہاتھ دوستی صلح نہیں کر سکتے. وہ ہمارا عقائد کا اختلاف ہے. فروعی مسائل میں اختلافات ہو تو ان کو احسن طریقے سے نپٹانا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو بولا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.